اب مشرق اور مغرب تو ایک ہی ہے، دو سے مراد یہ ہے کہ گرمیوں اور سردیوں کے موسم میں سورج طلوع اور غروب ہونے کے دو مقام مراد ہیں، تو اس لیے رب المشرقین و رب المغربین، کہ وہ رب دو مشرقوں کا اور دو مغربوں کا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ پھر آگے فرمایا مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ، اسی نے دو سمندر بہا دیے، بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ، دیکھنے میں معلوم ہیں ملے ہوئے ہیں جبکہ وہ دونوں جدا جدا ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ دو سمندر آج بھی آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہوں گے کہ دونوں سمندروں کا پانی الگ الگ ہے اور دونوں آپ کو ایک دوسرے سے ملے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ ملے ہوئے سے مراد یہ ہے کہ پانی کی ایک صفت ہے کہ پانی کو اگر کسی مختلف کلر کے پانی میں ڈالا جائے تو وہ اسی میں ضم ہو جاتا ہے، یعنی وہ جو پانی زیادہ ہوتا ہے اور جو کم ہوتا ہے تو زیادہ والا پانی کم والے پانی کی حیت کو تبدیل کر کے اپنے جیسا بنا دیتا ہے، تو یہ پانی کی صفت ہے۔ مگر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ وہ دریا کہ جو دیکھنے میں ملے ہوئے ہیں جبکہ حقیقت میں ملے ہوئے نہیں ہیں۔ اور پروردگار قرآن پاک میں ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، وہ دو سمندر ملے ہوئے ہیں، ایک کا پانی نمکین تلخ نمکین ہے اور ایک کا پانی میٹھا ہے۔ پروردگار ایک اور جگہ بھی ارشاد فرماتا ہے شرابہ وہذا ملح اجاج، اور ایک پانی تو بالکل میٹھا نمکین ہے اور دوسرا بالکل سخت کڑوا ہے۔ اللہ اکبر، یہ دیکھیں اللہ رب العزت کی کیسی قدرت ہے کہ دو دریا جاری ہیں، ایک کا پانی میٹھا ہے ایک کا پانی نمکین ہے، مگر بظاہر دیکھنے میں ملے ہوئے مگر حقیقت میں ملے ہوئے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، تو پھر پروردگار ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اور پھر آگے ارشاد فرمایا یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، اور وہی رب ہے کہ جس نے موتی اور مونگے نکالے ہیں سمندر سے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ سمندروں سے موتی نکلتے ہیں، سمندروں سے یاقوت، سمندروں سے مرجان، سمندروں سے مونگے، سمندروں سے نہ جانے کیسے کیسے قیمتی دھاتی پتھر نکلتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ اللہ رب العزت نے اس زمین کے اندر بھی وہ خزانے پیدا کیے ہیں کہ بندہ زمین کی جتنی تہ میں اگر غوطہ لگائے گا تو اس کے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی موتی ہی آئے گا۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتا ہے وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْرَامِ، اور اسی کی ہیں وہ چلنے والی دریا میں اٹھی ہوئی پہاڑوں کی طرح ہیں۔ آج سمندروں کے اندر یہ جو کشتیاں ہیں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ کشتیاں تمہیں پہاڑوں کی طرح نظر آئیں گی، یعنی پہاڑوں جیسی کشتیاں جو ہے وہ تمہیں سمندروں میں چلتی نظر آئیں گی۔ آج بھی کم و بیش 15 16 منزلہ کشتیاں، اور کئی کشتیاں ایسی ہیں کہ جو 5 منزلہ پانی کے نیچے ہیں، اور کئی منزلیں جو ہے وہ آسمان کو چھوتی نظر آئیں گی۔ دیکھنے میں ایسا لگے گا شاید پہاڑی کے اندر کوئی پہاڑ ہے، کوئی جزیرہ ہے، مگر حقیقت میں وہ جزیرہ یا پہاڑ نہیں ہوتا بلکہ وہ کشتیاں ہوتی ہیں۔ تو کیا اس میں وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اسی نے پانی کے اندر پہاڑوں جیسی چلتی ہوئی کشتیوں کو پروردگار نے زمین میں ان کو جگہ دی، ان کو ساکن کیا۔ یہ بھی اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ بھی اللہ کی قدرت ہے نا کہ پانی کے اندر کشتی کیسے تیر رہی ہے اور اتنے بڑے ہچکولوں میں کیسے محفوظ ہے، اور وہ اپنے منزل مقصود تک کیسے پہنچ جاتی ہے۔ یہ سارا اللہ کا
فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کی قدرت ہے کہ پروردگار نے انسان کو ہر چیز پر دسترس اور ہر چیز پر اللہ نے بندے کو قدرت عطا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کل من علیہا فان، زمین پر جتنی بھی چیزیں ہیں سب نے فنا ہو جانا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف باقی رہے گی تو تیرے رب کی ذات باقی رہے گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو فرشتوں نے کہا انسان ہلاک ہو گئے جب یہ آیت اللہ رب العزت نے نازل فرمائی نا کل نفس ذائقۃ الموت، تو پھر فرشتوں کو بھی یقین ہو گیا کہ موت کا ذائقہ ہم نے بھی چکھنا ہے۔ تو جب کل من علیہا فان نازل ہوئی تو فرشتوں نے کہا کہ انسان تو ہلاک ہو گئے، تو جب اللہ نے اس آیت کو نازل فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، تو پھر فرشتوں کو بھی یقین ہو گیا کہ ہم نے بھی موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، باقی صرف اللہ رب العزت کی ذات رہے گی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جو آیت کا چھوٹا سا حصہ ہے نا، یا ذا الجلال والاکرام، یہ بڑا برکت والا اور بڑا پر اثر اور پر تاثیر جملہ ہے، یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ اکبر۔ حضور نے ارشاد فرمایا اس دعا کو لازم پکڑ لو، یعنی اپنی دعاؤں میں اس جملے کو لازم کر لو۔ وہ کیا جملہ؟ یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ دعا مانگ رہا ہے اور دعا میں بار بار یہی جملے دہرا رہا ہے، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ تو اپنی دعا کو لازم کر، یقیناً تیری دعا قبول ہو جائے گی۔ تو سرکار اس کے پاس سے گزرے، فرمایا کہ ان جملوں کو لازم پکڑے رہے اور ان جملے سے دعا مانگتا رہے، اللہ تیری دعا کو قبول فرما دے گا۔ تو گویا کہ یہ جو جملہ ہے، اس جملے کی تاثیر، اس جملے کی برکت کی سند جو ہے اور میرے مدنی آقا نے عطا فرما دی ہے۔ تو اپنی دعاؤں کے اندر اس جملے کو لازم کر لے، یا ذا الجلال والاکرام۔ اپنی دعاؤں کے اختتام یا ذا الجلال والاکرام، یا اپنی دعاؤں کے درمیان یا ذا الجلال والاکرام، یا ایک تسبیح جو ہے وہ یا ذا الجلال والاکرام کی جو ہے آپ پڑھ لیا کریں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک جنازے کے پاس سے گزرے تو حضور نے فرمایا مستریح و مستراح۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ اس کا کیا مطلب ہے، مستریح و مستراح؟ تو حضور نے فرمایا یا تو اس بندے نے دنیا کی آفتوں سے نجات پا لی ہے یا اس بندے سے تم نے نجات پا لی ہے، او مستریح او مستراح، یا تو بندہ نجات پا کے چلا گیا ہے یا تم نے بندے سے نجات پا لی ہے۔ مطلب یہ ہے اگر یہ بندہ نیکوکار تھا، دنیا کی آفتوں میں، تکلیفوں میں، رنج و غم میں پھنسا ہوا تھا، اللہ نے موت کا قاصد بھیج دیا ہے تو دنیا کی تکلیفوں سے نجات پا گیا ہے۔ اور اگر یہ بندہ تھا شریر، اگر یہ بندہ لوگوں کو اذیت دیتا تھا، لوگوں کو تکلیف دیتا تھا، تو اس کے مرنے پہ تم نے نجات پا لی ہے، اس کے مرنے پہ تم نے نجات پا لی ہے۔ تو دنیا کو اذیت دیتا تھا تو تمہیں نجات مل گئی ہے۔ ایسے شریر انسان سے تمہیں نجات مل گئی ہے کہ جس نے ناک میں دم کر کے رکھا ہوا تھا، اگر وہ بندہ تھا نیک، دنیا کی مصیبتوں میں الجھا ہوا تھا، تو اس نے پھر دنیا کی تکلیف سے نجات پا لی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو گزرنے والے جنازے کو دیکھ کر حضور نے فرمایا یا تو یہ نجات پا کے جا رہا ہے یا لوگوں نے اس سے نجات پا لی ہے، یا تو یہ نجات پا کے جا رہا ہے یا لوگوں نے اس سے نجات پا لی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت یحییٰ بن معاذ راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں موت کو خوش آمدید کہا کرو، موت کو خوش آمدید کہا کرو، اس لیے کہ موت یہ وہ چیز ہے کہ حبیب کو حبیب کے قریب کر دیتی ہے۔ موت جو ہے وہ حبیب کو حبیب کے قریب کر دیتی ہے، تو موت کو خوش آمدید کہا کرو، موت سے بھاگا نہ کرو، موت نے بالفرض آنا ہی آنا ہے۔ تو جب علامہ اقبال نے کہا نا کہ کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے، وہ تو دنیا کی قید سے چھوٹ کر اپنے گھر گئے، دنیا کی قید سے چھوٹ کر اپنے گھر گئے۔ تو موت جو ہے اس کو برا بھلا نہ کہا جائے۔ اللہ اکبر۔ میرے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
موت بندہ مومن کے لیے ایک تحفہ ہے، موت بندہ مومن کے لیے ایک تحفہ ہے، اور موت ایک پل کا کام کرتی ہے کہ جب بندہ اس پار ہو اور پل سے گزر کے اس پار چلا جاتا ہے، موت کا بھی یہی کام ہے۔ آپ دنیا کی آفتوں میں تھے، تکلیفوں میں تھے، رنج و غم میں تھے، آپ موت کی پل پہ سوار ہو کے فانی دنیا کو چلے گئے اور راحت والی دنیا کو چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کی پروردگار موت کو جو ہے وہ قابل رشک اور قابل فخر موت بنائے۔ عزیزان گرامی، چند ایک آیت بینات تھی، پھر انشاءاللہ گزشتہ آنے والے جمعے بھی اس پر ہم گفتگو کریں گے، سورۃ الرحمن کی آیات بینات پر۔ آج ہم ذکر کرتے ہیں حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے، اس لیے کہ 21 رمضان المبارک جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے، یوم شہادت ہے۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کو 17 یا 19 رمضان المبارک کو نماز فجر کی حالت میں ایک بدبخت، ایک خارجی معلن نے خنجر مار کے آپ کو زخمی کیا 17 یا 19 رمضان المبارک کو، اور آپ زخموں کی تاب نہ لا سکے، اور 21 رمضان المبارک کو مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے جام شہادت نوش کیا۔ جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور آپ کا مقام، اللہ اکبر۔ جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، قرآن پاک میں کم و بیش 300 آیات جناب علی المرتضی کی شان میں نازل ہوئی، 300 آیات جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نازل ہوئی۔ اور مفسرین کرام فرماتے ہیں قرآن پاک میں جہاں جہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے تو فرمایا کہ اس سے مراد اہل ایمان کے جو امیر ہے، یا ایھا الذین آمنوا کے اندر جو اہل ایمان کے امیر ہیں وہ ہیں علی المرتضی۔ تو فرمایا قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنوا جتنی مرتبہ آیا ہے یہ پروردگار نے جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نازل فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جو ہے آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جناب جبریل امین نے نماز کی تعلیم حضور کو دی، اور حضور نے وہ تعلیم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دی۔ یعنی ایک دن نماز سب سے پہلے جناب خدیجہ نے پڑھی، اور پھر اگلے دن اہل ایمان میں سب سے پہلے نماز پڑھنے کا جسے اعزاز حاصل ہے وہ علی المرتضی کی ذات کو حاصل ہے۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ جب جناب جبریل نے نماز کا طریقہ حضور کو بتلایا، اور حضور نے وہ طریقہ حضرت خدیجہ کو بتلایا، اور پھر سرکار نے اگلے دن جب نماز پڑھائی تو حضور کے پیچھے حضرت خدیجہ تھی، بلکہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اور پھر حضرت خدیجہ کا ذکر ملتا ہے، اور ایک میں کہ پہلے حضرت خدیجہ تھی اور ان کے پیچھے جو ہے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ تھے کہ جنہیں حضور کے پیچھے سب سے پہلے جو ہے وہ نماز پڑھنے کا انہیں اعزاز حاصل ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے اعلان نبوت فرمانے کے اگلے دن آپ اسلام لے آئے۔ حضور نے اعلان نبوت جو ہے وہ دوشنبہ کے روز یعنی پیر کے روز حضور نے اعلان نبوت فرمایا، اور منگل کے دن جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول فرما لیا۔ اور جناب علی المرتضی نے 8 برس یا 9 یا 10 یا 12 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا ہے، اور آپ نے اس دور کے اندر بھی نہ تو کبھی بتوں کی پرستش کی تھی اور نہ ہی بتوں کی کبھی تعظیم کی تھی۔ ان 10 سے 12 سال کے عرصے کے اندر جب حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ اس چھوٹی عمر کے اندر بھی آپ نے کبھی بت پرستی نہیں کی۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت کا اعلان فرمایا، اور یہ اعزاز بھی علی المرتضی کو حاصل ہے کہ حضور نے ہجرت سے قبل اپنے بستر پہ جس کو سونے کا اعزاز دیا ہے وہ علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا، اور فرمایا کہ اے علی
کہ جب صبح تم نے اٹھنا ہے اور ان امانتوں کو دینا ہے اہل مکہ کو، اور دینے کے بعد پھر آپ نے بھی ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آ جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں پر جو ہے عاشقین نے ایک نقطہ جو ہے بیان کیا ہے کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کی جتنی بھی راتیں تھیں، ان تمام راتوں میں سے یہ جو رات تھی، یہ رات آپ کے لیے قابل رشک اور قابل فخر تھی، اس لیے کہ اس رات جناب اسرائیل نے بھی علی کے پاس نہیں آنا تھا، جناب اسرائیل نے بھی علی کے پاس نہیں آنا تھا، اس لیے کہ حضور کی بات میں سچا جو ہونا تھا کہ میرے مدنی آقا نے کیا فرمایا، علی تم نے صبح اٹھنا ہے، امانتوں کو دینا ہے، اور پھر تم نے مدینے کو رخت سفر باندھنا ہے۔ تو گویا کہ سرکار نے اس بات کی گارنٹی دے دی کہ آج رات تو علی کی روح قبض ہو ہی نہیں سکتی، علی کی روح جو ہے آج رات قبض ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ اکبر۔ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ حضور کے ساتھ تمام غزوات میں شامل رہے سوائے غزوہ تبوک کے۔ تو غزوہ تبوک کے موقع پر حضور نے حضرت علی المرتضیٰ کو اپنا خلیفہ بنایا تھا کہ تم مدینے میں رہو، اور جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ مجھے عورتوں میں اور بچوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا اے علی تم میرے لیے مثل ہارون ہو، میرے لیے مثل ہارون، جس طرح جناب موسیٰ کوہ طور پہ گئے اور جناب ہارون کو اپنی قوم میں کھڑا کر کے گئے، فرمایا کہ تم میرے لیے مثل ہارون ہو، مگر فرق اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اچھا یہاں پر جو ہے وہ بعض جو ہے وہ رافضی ٹائپ کے جو لوگ ہیں وہ اس سے یہ اخذ کرتے ہیں کہ جی دیکھیں حضور نے اشارتاً بتلا دیا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو علی ہوتا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ ان کا جو ہے وہ قلبی حسد ہے، ان کا جو ہے وہ قلبی بغض ہے، جبکہ روایت صراحتاً جناب عمر کے حق میں نازل ہے۔ حضور نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، مگر اب میرے بعد کسی نبی نے آنا نہیں ہے۔ تو حضور نے جب یہ فرمایا اے علی تم میرے لیے مثل ہارون ہو مگر میرے بعد کسی نبی نے آنا نہیں ہے، تو لوگوں نے جو رافضی ہیں انہوں نے جو ہے معاذ اللہ اپنی عقل کے گھوڑوں کو دوڑا کر یہ کہا کہ دیکھے تم جناب عمر کی شان میں روایت بیان کرتے ہو وہ تو ہے ہی نہیں، جبکہ حضور نے تو فرمایا ہے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو علی ہوتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں جنگ احد کے اندر جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم اقدس پر 16 زخم تھے، 16 زخم تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں اچھا جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ قد کے چھوٹے تھے، آپ چھوٹے قد والے تھے اور گھنی داڑھی مبارک تھی، اور آپ کے جو بازو تھے اللہ نے اس کے اندر اتنی قوت اور اتنی طاقت پیدا فرمائی تھی کہ جناب جابر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ نے خیبر کا دروازہ ایک ہاتھ سے اکھاڑ کے پھینکا اور فرمایا کہ پھر اس کو 40 بندوں نے اٹھا کے سیٹ پہ کرنا چاہا تو ان سے بھی نہیں ہو سکا، کہ جس دروازے کو علی المرتضیٰ نے ایک ہاتھ سے اکھاڑ کر پھینک دیا تھا اسے بعد میں 40 صحابہ بھی نہ اٹھا سکے۔ اللہ اکبر۔ یہ جو قوت تھی، یہ جو طاقت تھی، یہ روحانی طاقت تھی۔ اللہ اکبر۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کوفہ کی جامع مسجد میں علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روٹی کے سوکھے ٹکڑے جو ہے وہ تناول فرما رہے تھے، تو ایک شخص آ گیا کہ جناب میں نے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملنا ہے۔ تو آپ نے فرمایا مجھے ہی علی کہتے ہیں، مجھے ہی علی کہتے ہیں۔ فرمایا نہیں آپ تو نہیں ہو سکتے، آپ تو نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جو ایک ہاتھ سے خیبر کا دروازہ اکھاڑ کے پھینکے تو وہ بھلا روٹی کے سوکھے ٹکڑے کھاتا ہوگا، اس کے اندر وہ تو من و سلوہ کھاتا ہوگا، مرغ و مسلم کھاتا ہوگا۔ تو فرمایا خدا کے بندے سن، وہ جو ایک ہاتھ سے دروازہ اکھاڑ کے پھینکا تھا وہ ہماری جسمانی طاقت نہیں، وہ اللہ نے روحانی طاقت کے ذریعے فرمایا دیا تھا، تو وہ روحانی طاقت تھی۔ اللہ اکبر۔ تو جناب جابر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کے دن جو ہے حضور نے فرمایا کہ صبح میں جھنڈا اسے عطا کروں گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے اور اللہ اس کے رسول اس سے پیار کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ساری رات ہم میں سے ہر ایک کے دل میں یہی خواہش تھی
کاش یہ جھنڈا مجھے مل جائے، کاش یہ جھنڈا مجھے مل جائے۔ جناب عمر بھی کہتے ہیں اللہ کی قسم اس رات میں بھی اس تمنا میں رہا، اس خواہش میں رہا، اس آرزو میں رہا، کاش یہ جھنڈا سرکار مجھے عطا فرما دے، مجھے عطا فرما دے۔ اور صحابہ کرام کہتے ہیں میں تو توجہ علی مرتضیٰ کی طرف تھی ہی نہیں، اس لیے کہ انہیں آشوب چشم کا مرض تھا، انہیں آشوب چشم کا مرض تھا، ان کی آنکھیں ٹھیک نہیں تھی اور وہ تو اپنے خیمے میں آرام کر رہے تھے، ہماری تو توجہ وہاں جا ہی نہیں رہی تھی۔ اللہ وقت جب صبح ہوئی تو حضور نے فرمایا علی کہاں ہے؟ تو ہم نے کہا بندہ نواز انہیں آشوب چشم ہے، وہ آرام فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ ان کو بلا کے لایا جائے۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کے لایا گیا اور سرکار نے اپنا لعاب دہن، حضور نے اپنی تھوک مبارک علی المرتضیٰ کی آنکھوں میں ڈالی۔ اللہ اکبر، ان لعاب دہن کی برکت سے ایک لمحے کے اندر علی المرتضیٰ کی آنکھوں میں اللہ نے شفا عطا فرما دی ہے، اللہ نے شفا عطا فرما دی۔ اور پھر سرکار نے وہ جو ہے فتح کا جو جھنڈا تھا علی مرتضیٰ کے ہاتھ میں تھمایا اور علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی دعاؤں سے گئے اور تب لوٹے جب اللہ نے آپ کو فتح عطا فرما دی تھی۔ اللہ اکبر۔ اچھا جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی کنیتوں کے اندر ابو تراب، آپ کو ابو تراب کہا جاتا ہے۔ اچھا ابو کا جو معنی ہے وہ ہے والا۔ اب ہمارے ہاں لفظ ابو بولا جاتا ہے تو اس سے مراد باپ ہوتا ہے، اور عربی زبان کے اندر بھی ابو باپ ہی کو کہا جاتا ہے، ابو تو مگر ابو کا ایک معنی ایک یہ بھی لیا جاتا ہے کہ نسبت کے لیے بھی مراد لیا جاتا ہے، جیسے ابو تراب مٹی والا، ابو ہریرہ بلی والا، ابو بردہ چادر والا، ابو کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے جناب ابو ہریرہ، اب ابو ہریرہ یعنی بلیوں والا، اس لیے کہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے آستین میں ایک مرتبہ بلی تھی، سرکار نے دیکھ لی، فرمایا ابو ہریرہ بلیوں والا۔ تو علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے جو گھر کے اندر چھوٹی موٹی جو رنجش ہو جاتی ہے یا یوں کہیں کہ ناراضگی ہو گئی، تو علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں آ کے لیٹ گئے اور آپ کے جسم پر جو وہ کپڑا نہیں تھا، یعنی پیٹھ پر آپ کے پیٹ مبارک پر کپڑا نہیں تھا، اور مسجد نبوی میں آ کے آپ لیٹ گئے۔ تو جب سرکار مدینہ تشریف لائے تو دیکھا علی مرتضیٰ لیٹے ہوئے، تو سرکار نے ان کو اٹھایا، فرمایا علی اٹھو، اور سرکار علی کو اٹھاتے بھی رہے اور علی کے جسم سے مٹی کو بھی صاف کرتے رہے اور فرماتے رہے یا ابا تراب یا ابا تراب قم، کھڑے ہو جاؤ اے مٹی والے، کھڑے ہو جاؤ اے مٹی والے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اگر کوئی شخص ابو تراب کہہ کر پکارتا نا، علی المرتضیٰ فرماتے اللہ کی قسم مجھے سب سے زیادہ خوشی تب ہوتی ہے کہ جب لوگ مجھے یا ابو تراب یا پھر یا ابا تراب کہہ کے پکارتے ہیں، اس لیے کہ یہ وہ کنیت ہے کہ جو سرکار نے عطا فرمائی ہے۔ تو جب کہ مجھے یا ابو تراب کہہ کے پکارتا ہے تو علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے کم و بیش آپ سے 586 احادیث طیبہ مروی ہیں، یعنی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے جو ہے 586 احادیث طیبہ جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ اور جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق حضور نے ارشاد فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے 4 آدمیوں سے، 4 شخصوں سے محبت رکھنے کا حکم عطا فرمایا، یعنی رب نے مجھے فرمایا کہ اے نبی آپ 4 آدمیوں سے محبت کیا کرو۔ اللہ اکبر۔ ان 4 آدمیوں میں سے ایک تو ہے جناب ابو ذر، اور ایک ہے جناب مقداد، اور ایک ہے جناب سلمان فارسی، اور چوتھے ہیں علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرمایا کہ ان 4 شخصوں سے میرے مدنی آقا فرماتے ہیں رب نے مجھے فرمایا ہے اے پیارے آپ ان سے محبت کیا کرو، رب بھی ان سے پیار فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب سرکار نے رشتہ مواخات قائم فرمایا نا، جب صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تو حضور نے صحابہ کرام میں رشتہ مواخات فرمایا کہ فلاں فلاں کا بھائی ہے، فلاں فلاں کا بھائی ہے۔ اس لیے اب ظاہر جو مہاجرین تھے ان کا کوئی گھر بار نہیں،
ان کے رہن سہن کا کوئی بندوبست نہیں. تو حضور نے فرمایا ایسا کرو، ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصاری بھائی لے جائے اپنے گھر میں، اس کے کھانے کا اس کے رہن سہن کا بندوبست کرے. تو صحابہ کرام کے درمیان حضور نے یوں رشتے مواخات قائم فرما دیا کہ فلاں فلاں کا بھائی، فلاں فلاں کا بھائی، فلاں فلاں کا بھائی. اللہ اکبر. جناب ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نے سب کے درمیان رشتے مواخات کو قائم فرما دیا. تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ روتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں تشریف لائے اور عرض کی یا رسول اللہ، آپ نے تمام صحابہ کے درمیان رشتے مواخات کو قائم کر دیا، مگر میں تو یوں ہی رہ گیا، میں تو یوں ہی رہ گیا، آپ نے میرا کسی کے ساتھ رشتے مواخات کو قائم نہیں کیا. اللہ اکبر، میں قربان جاؤں علی المرتضیٰ کے مقدر پر. حضور نے ارشاد فرمایا اے علی، تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو اور آخرت میں بھی میرے بھائی ہو. تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو اور آخرت میں بھی میرے بھائی ہو. اللہ اکبر. صحیح مسلم کے اندر ہے کہ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور نے ارشاد فرمایا اے علی، جو تجھ سے محبت رکھے گا وہ مومن ہوگا اور جو تجھ سے بغض رکھے گا وہ منافق ہوگا. تو جس کے دل میں علی کی محبت ہے وہ مومن ہے، اور جس کے دل میں علی کا بغض ہے وہ منافق ہے. اور صحابہ کرام خود فرماتے ہیں کہ ہم اپنے دور کے اندر بھی مومن اور منافق کی پہچان کا ہمارے پاس جو ہے وہ آلہ یہ تھا، علی کا ذکر سن کر اگر اس کے چہرے پہ بگاڑ آ جاتا تو ہم سمجھ جاتے کہ یہ منافق ہے، اگر علی کا ذکر سن کے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی تو ہم سمجھ جاتے کہ یہ مومن ہے. اور آج بھی ایسا ہی ہے. اور یہ جو ہے صحابہ کرام نے جو ہمیں نسخہ دیا ہے آج بھی ہے. اگر علی کا ذکر کرے کسی کے چہرے پہ اتار چڑھاؤ آ جاتا ہے، علی کا نام سن کے بگڑ جاتا ہے، علی کا نام سن کے تل ملا جاتا ہے، وہ کم بخت منافق ہے. اللہ اکبر. اور جو علی کا ذکر سن کے اس کے چہرے پہ حشاشیت آ جاتی ہے وہ مومن ہے. اللہ اکبر. مگر یہاں پر میں ایک بات یہ بھی کرتا چلوں، اگر یہ تو میں نے آپ کو بیان کر دیا علی کا ذکر اور علی کا بغض اس دور کے اندر، پھر تو آپ کہو گے مولوی صاحب آج تو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے سامنے علی کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے، اور صحابہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے چہروں پہ اتار چڑھاؤ آ جاتا ہے. تو پھر اس دور میں اس نسخے کو ہم یوں بیان کریں گے، اس دور میں اس نسخے کو ہم یوں بیان کریں گے کہ جس کے سامنے علی کا ذکر کیا جائے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے. اب اس کے لیے ہم مومن کا حکم ابھی نہیں لگائیں گے، پہلے دیکھیں گے اس کے سامنے ابو بکر کا ذکر کریں گے. اگر ابو بکر کے ذکر میں مسکراہٹ آتی ہے سمجھو پھر مومن ہے، پھر سمجھ جاؤ مومن ہے. اس لیے کہ آج علی کے ذکر سے چہرے پہ مسکراہٹ تو آتی ہے مگر ابو بکر کے ذکر سے چہرے پہ اتار چڑھاؤ آ جاتا ہے. تو اس دور میں ہم یوں کریں گے کہ جہاں علی کا نعرہ لگائیں گے، نعرہ حیدری لگائیں گے، لوگوں کا جوش و جذبہ دیکھیں گے، اور پھر ساتھ میں پیچھے نعرہ بھی لگائیں گے، نعرہ خلافت بھی لگائیں گے. میرے بھائی سن، ہم علی کو بھی علی سے بھی محبت کرتے ہیں اور علی کے ساتھ ساتھ ابو بکر سے، عمر سے، عثمان سے محبت کرتے ہیں. اگر نعرہ حیدری پر زور تھا اور نعرہ خلافت پہ زبانیں گنگی ہو گئی ہیں سمجھو یہ مومن نہیں ہے، یہ مومن نہیں ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق میرے مدنی آقا نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اللہ نے علی کو علم کتنا دیا تھا. جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں اگر میں سورت فاتحہ کی تفسیر لکھوں، فرمایا کہ اس تفسیر سے 70 اونٹ جو ہے وہ لدے جائیں گے. اللہ اکبر. پھر بھی علی کا علم ختم نہیں ہوگا. جس علی کے علم کا عالم یہ کہ فقط سورت فاتحہ کی تفسیر، سورت فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ جو ہے اس تفسیر سے لدے جائیں، علی کا علم پھر بھی ختم ہونے والا نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ تو علی کے علم کا عالم ہے، تو پھر علی کے نبی محمد رسول کے علم کا کیا عالم ہوگا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. میرے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے یمن کی طرف بھیجا. فرمایا کہ علی ہم تمہیں یمن کی طرف بھیج رہے ہیں. تو جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں ایک نوجوان ہوں، میں نا تجربہ کار ہوں، مجھے معاملات کو ہینڈل کرنا صحیح آتا نہیں ہے. حضور میں لوگوں کے معاملات کو کیسے دیکھوں گا. اللہ اکبر. پھر جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی
عنہ ارشاد فرماتے ہیں سرکار مدینہ نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور ہاتھ مارنے کے بعد فرمایا علی اللہ تمہاری مدد کرے گا، اللہ اکبر۔ پھر وہ دن ہے اور جناب علی کا آخری دن، پھر جناب علی کی زبان سے جو بھی فیصلہ ہوا ہے اللہ نے وہ فیصلہ حق ہی فرما دیا ہے۔ اور اس لیے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے اے پروردگار عمر کی زندگی میں ایسا دن نہ آئے اور ایسا کوئی فیصلہ بھی نہ آئے کہ جس کا جواب علی کے پاس نہ ہو، کہ جس کا جواب علی کے پاس نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں اور لوگوں نے پوچھا علی سے اے علی آپ کو اتنی احادیث طیبہ کیسے یاد ہے؟ تو جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ مجھے سرکار مدینہ خود پڑھایا کرتے تھے، صحابہ کرام حضور کے پاس بیٹھ کے حضور کے فرامین کو سنتے، لکھتے، یاد کرتے، اور علی فرماتے مجھے سرکار اپنے فرامین سنایا کرتے، یاد کرایا کرتے، پڑھایا کرتے، اور حضور فرماتے علی پوچھو، میں پوچھا کرتا تھا۔ اور جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے جب میں خاموش ہو جاتا حضور مجھے پھر بھی پڑھایا کرتے تھے، حضور مجھے پھر بھی پڑھایا کرتے تھے۔ فرمایا کہ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے مجھے حضور کے فرامین سے زیادہ وافر حصہ عطا فرمایا ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں جناب علی سے بڑھ کر کوئی فرائض علوم کا جاننے والا نہیں تھا اور کوئی سنتوں کا جاننے والا نہیں تھا۔ اما عائشہ فرماتی ہے میں نے علی سے بڑھ کر حضور کے فرامین کو، فرائض علوم کو، سنت علوم کو علی سے بڑھ کر میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ جو ان سنتوں کا زیادہ جاننے والا ہو۔ اللہ اکبر۔ جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے حضور نے فرمایا کہ تمام لوگ مختلف درختوں کی شاخیں ہیں، تمام لوگ مختلف درختوں کی شاخیں ہیں، فرمایا کہ علی اور میں ایک ہی درخت کی شاخ ہیں، میں اور علی ایک ہی درخت کی شاخ ہیں۔ جناب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے آپ فرماتے جتنا قرآن میں علی کی شان میں نازل ہوا ہے اتنا کسی صحابی کی شان میں نازل نہیں ہوا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور جب جلال میں ہوتے تھے، حضور جب غصے میں ہوتے تھے تو فرماتے ہیں حضرت علی کے علاوہ کسی میں اتنی مجال نہیں ہوتی کہ حضور کا سامنا کر سکے، اور یہی وجہ ہے کہ جب حضور سے کسی نے کوئی عرضی پیش کرنی ہوتی، حضور سے کوئی درخواست پیش کرنی ہوتی اور اگر حضور جلال میں ہوتے تو کوئی صحابی آگے نہیں بڑھتا تھا، جناب علی کو کہتے تھے علی آپ جاؤ سرکار کے، آپ زیادہ قریب ہیں اور آپ ہماری بات کو سرکار کی بارگاہ میں پیش فرما دیں۔ اللہ اکبر۔ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق میرے مدنی آقا نے ارشاد فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کا ذکر بھی عبادت اور علی کے چہرے کو تکنا بھی عبادت۔ اور جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ میں نے اپنے والد جناب صدیق اکبر کو دیکھا کہ وہ علی المرتضیٰ کو ٹک ٹکی باندھ کے تکا کرتے تھے، تو میں نے کہا ابا حضور یہ کیا ماجرا ہے، علی کو آپ یوں کیوں دیکھتے ہیں؟ تو فرمایا بیٹی میں نے محمد رسول اللہ سے سنا ہے کہ جو علی کو دیکھے گا علی کا دیکھنا بھی عبادت، علی کا ذکر بھی عبادت ہے، علی کا دیکھنا بھی عبادت اور علی کا ذکر بھی عبادت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ ایک مرتبہ دیکھ رہے تھے شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو تو آپ مسکرا دیے صدیق اکبر، تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمانے لگے اے صدیق آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمایا کہ میں نے حضور کو یہ فرماتے سنا ہے پل صراط سے وہی گزرے گا، میں نے حضور کو فرماتے سنا ہے پل صراط سے وہی گزرے گا صحیح سلامت کہ جسے گزرنے کا اجازت نامہ علی المرتضیٰ دیں گے، جسے علی المرتضیٰ دیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی مسکرا دیے، تو پھر جناب صدیق نے پوچھا اے علی آپ کیوں مسکرا دیے؟ تو جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں اور میں صدیق میں نے بھی اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ اے علی
پل صراط سے صحیح سلامت گزرنے کا اجازت نامہ اسے دینا کہ جس کے دل میں محبت صدیق ہو، کہ جس کے دل میں محبت صدیق ہو، ملے گا اسے کہ جس کے دل میں محبت صدیق ہو۔ میرے بھائی دنیا تو آج ویسی الجھی پڑی ہے، علی اور صدیق میں یہ الگ الگ جو ہے رویے، یہ زاویے، یہ تضادات یہ لوگوں نے قائم کر رکھے ہیں۔ اللہ اکبر، قیامت کے دن علی کی نظروں کے سامنے وہی چڑھے گا کہ جس کے دل میں محبت صدیق ہوگی، اور صدیق کو بھی وہی پیارا ہوگا کہ جس کے دل میں محبت علی ہوگی۔ اللہ اکبر، جو آج حب علی میں جن کے دل میں بغض صدیق ہے وہ بھی نار جہنم میں، اور جو صدیق کی محبت میں جن کے دل میں بغض علی ہے وہ بھی نار جہنم میں۔ اور الحمدللہ ہمیں تو ہمارا بابا خوشخبری کی سند دے کے جا چکے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور نو ہے عطرت رسول اللہ کی۔ امام عشق و محبت سیدی اعلی حضرت فرما چکے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار۔ دیکھیں کوئی خارجی ہوئے، کوئی ناصبی ہوئے، کوئی رافضی ہوئے، کوئی تفضیلی ہوئے، کوئی کیا ہوئے، الحمدللہ اہل سنت وہ جماعت ہے جو معتدل راستے پر ہے۔ ہم صدیق سے محبت کرتے ہیں اور علی سے بھی محبت کرتے ہیں، اور میرے مدنی آقا نے فرمایا علی کچھ لوگ تم سے محبت تو کریں گے، محبت میں اتنا مبالغہ کریں گے، اتنا مبالغہ کریں گے کہ جس طرح عیسائیوں نے مبالغہ کیا تھا۔ عیسائیوں نے کیا مبالغہ کیا تھا؟ وہ جناب عیسیٰ سے محبت کرتے کرتے جناب عیسیٰ کو خدا کا درجہ دے بیٹھے، خدا کے بیٹے کا درجہ دے بیٹھے۔ اور میں کہ اے علی کچھ لوگ تم سے محبت کریں گے اور اس قدر مبالغہ کریں گے جس طرح عیسائیوں نے مبالغہ کیا تھا، اور فرمایا کہ جنت میں تو وہی جائیں گے کہ جن کے دل میں محبت صدیق اور محبت علی کے اندر مبالغہ نہیں ہوگا۔ صدیق کی محبت اور علی کی محبت۔ اور آج بھی اس روئے زمین پر کئی ایسے گروہ ہیں کہ جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد جناب علی المرتضیٰ کو معاذ اللہ خدا مانتے ہیں۔ بالکل یہ ایسے طبقات موجود ہیں، بلکہ آپ کو تو بڑی حیرت ہوگی، ایسے نوجوان سے میری خود ملاقات ہوئی ہے کہ جو اس عقیدے کا مالک تھا، جو اس نظریے کا مالک تھا، وہ معاذ اللہ مولا کائنات کو خدا کہتا ہے۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ دیکھیں کئی ایسے ذاکرین ہیں، ایسے واعظین ہیں کہ جو معاذ اللہ علی کو جو ہے وہ خدا کہتے ہیں۔ تو وہ حضور نے جو فرمایا تھا نا علی تم سے کچھ ایسے محبت کریں گے، مبالغہ کر بیٹھیں گے، تو وہ لوگ مبالغہ کر رہے ہیں۔ تو الحمدللہ اہل سنت جو ہے وہ تمام صحابہ کرام سے محبت رکھتی ہے، ہم کسی سے محبت میں مبالغہ نہیں کرتے۔ تو جب بھی فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور نو ہے۔ نجم حضور کے اصحاب، نو یعنی کشتی حضور کے اہل بیت، نجم ہے اور نو ہے عطرت رسول اللہ کی۔ ہم تو صحابہ کو بھی مانتے ہیں اور اہل بیت کو مانتے ہیں، اور علی کی محبت بھی تسلیم کرتے ہیں، جناب صدیق کی خلافت کو بھی مانتے ہیں، اور خلافت میں اول نمبر پہ ابو بکر کو مانتے ہیں، اور خلافت میں چوتھے نمبر پہ علی المرتضیٰ کو مانتے ہیں۔ مگر اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے، یہ ہرگز مطلب نہیں ہے، یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ کوئی معاذ اللہ علی کی خلافت کو چوتھے نمبر پر مان کر ان کی شان میں کوئی توہین کرے، کوئی نازیبا جملہ کہے۔ اللہ اکبر، جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بار بار یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے لوگوں سنو، حضور کے بعد سب سے افضل ذات ابو بکر کی ذات ہے، سب سے افضل ذات۔ اور پھر کبھی فرماتے سب سے افضل ابو بکر کی ذات ہے، اور پھر فرماتے سب سے افضل ابو بکر و عمر کی ذات ہے، اور پھر فرمایا کرتے تھے کہ جو مجھے یعنی علی کو ابو بکر پر فضیلت دے، فرمایا کہ میں اسے 80 کوڑے ماروں گا، میں اسے 80 کوڑے ماروں گا۔ جس نے کہا علی صدیق سے افضل ہے، جس نے کہا علی صدیق سے افضل ہے، اللہ اکبر۔ دیکھیں چند شانیں ابو بکر کی ایسی ہیں کہ جو علی کے حق میں نہیں ہے، اور چند شانیں علی کی ایسی ہیں جو ابو بکر کو حاصل نہیں ہے، ابو بکر کو حاصل نہیں ہے۔ الحمدللہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے۔ یاد رکھیے گا، ہم صحابہ کرام کی محبت میں اور صحابہ کرام کی الفت میں کوئی شخص ادنا سے ادنا صحابی، اب ہماری نظر میں کوئی ادنا صحابی نہیں ہے، سارے صحابہ سبحان اللہ ہمارے سروں کے تاج۔ مگر میں یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں، حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ، کس نے کہا نا، کس نے سوال کیا
کہ جناب عمر بن عبد العزیز افضل ہیں یا پھر جناب حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ؟ اچھا، جناب عمر بن عبد العزیز جو ہے یہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے، آپ کی بیٹی کی اولاد میں سے، اب ان کا زمانہ سبحان اللہ. اور جناب وحشی رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہ جن نے احد کے میدان میں جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا اور بعد میں کلمہ پڑھا تھا. فرمایا کہ نہیں، افضل جناب وحشی ہے، افضل جناب وحشی ہے، اس لیے کہ انہوں نے حضور کا زمانہ پایا ہے. تو جس نے ایک مرتبہ حالت ایمان میں حضور کو دیکھا اور حالت ایمان میں ان کا انتقال ہو گیا، بعد میں آنے والے غوث قطب ابدال ساری زندگی عبادتیں کریں، ساری زندگی روزے رکھیں، حج کریں، زکاتیں دیں، اللہ کی قسم اس مقام کو نہیں پہنچ سکتے جس مقام کو حضور کا صحابی پہنچ چکا ہے. تو بات ختم کرنے لگا ہوں. تو پتہ چلا درجہ صحابیت پر بندہ عبادت سے نہیں پہنچ سکتا، درجہ صحابیت پر بندہ عبادت کے ذریعے نہیں پہنچ سکتا. گویا کہ اس مقام پر بندے کو عبادت نہیں پہنچا سکتی کہ جس مقام پر بندے کو مصطفیٰ کی زیارت پہنچا دیتی ہے. مصطفیٰ کی زیارت جس مقام پہ پہنچا سکتی ہے وہاں پر عبادت نہیں پہنچا سکتی. کئی ایسے صحابہ کرام ہیں، حضور کو دیکھا، ایک یہودی کا بیٹا تھا، اللہ اکبر، آخری عمر تھی، سرکار اس کے گھر پہ تشریف لے گئے، اس یہودی کے بیٹے کو اٹھایا، سرکار نے اس کا سر اپنی گود میں رکھا، اس نے حضور کو تکا اور حضور نے فرمایا کیا تم کہتے ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ؟ وہ اپنے کبھی یہودی کے باپ کو دیکھتا، کبھی حضور کو دیکھتا، حضور پھر فرماتے کیا تم گواہی دیتے ہو؟ ابھی یہودی باپ کو دیکھتا، حضور کو دیتا، اس کا یہودی باپ کہتا ہے جو ابو القاسم کہہ رہے ہیں وہ پڑھ لو. اس نے حضور کو تھکا، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا، اس نے وہیں اپنی جان آفری کے سپرد کر دی. ابھی حضور کو تکا، حالت بیماری میں تھا، حضور نے کلمہ پڑھایا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. اب وہ تھا یہودی باپ، اس نے کبھی اب تو میرے کسی کام کا رہا نہیں ہے، اب اسے آپ اٹھائیں، آپ لے جائیں. میرے مدنی آقا نے فرمایا صحابہ کرام کو اٹھاؤ. اس نوجوان کو اٹھایا گیا جو کل تک یہودی تھا، ایک لمحے میں کلمہ پڑھ کے حضور کا صحابی بن گیا ہے. صحابہ کرام نے کندھا دیا، مدینے کی گلیوں میں گھمایا اور مدینے کی گلیوں سے دیواروں سے عورتیں تک کے اس کو دیکھ رہی تھی. میں قربان جب اس صحابی پر جس نے ایک لمحے میں حضور کا دیدار کیا، کلمہ پڑھا، اس کو اعزاز یہ ملا، میرے مدنی آقا خود قبر میں اترے، اسے قبر میں اتارا. صحابہ کرام کہتے ہیں ہمارے دل میں یہ شوق جاگا، کاش آج اس کی جگہ ہماری میت ہوتی، آج اس کی جگہ ہماری میت ہوتی، یہ اعزاز ہمیں ملتا. اس شخص کی یہ صحابیت ایک لمحے میں کلمہ پڑا اور دنیا سے چل بسا. خدا کی قسم نماز نہیں، روزہ نہیں، زکوٰۃ حج نہیں، صدقہ و خیرات نہیں، ایک نظر کا کمال ہے. دنیا کے سارے غوث، سارے قطب، سارے ابدال، سارے تابعین، سارے تبع تابعین مل کر اس نوجوان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے جس مقام کو وہ مصطفیٰ کی زیارت کر کے پہنچ چکا ہے. اللہ ہم سبوں کی صحابہ کرام سے محبت کو، الفت کو پروردگار قائم فرمائے. یاد رکھیے گا زندگی میں کبھی کسی صحابی کی گستاخی نہ کرنی ہے، نہ سننی ہے، نہ کسی گستاخ صحابہ کے پاس بیٹھنا ہے. ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی.